وبرکاتہ۔ آج ہمارے بہت سے بھائیوں نے اور بہت سی خواتین نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کو اس روزے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک بہت ضروری مسئلہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ یہ ضروری مسئلہ دراصل اس روزے کے حوالے سے بھی ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے بھی ہے، لہذا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، آگے ضرور اس کلپ کو شیئر کیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجئے، اور اگر کوئی سوال آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، وہ ضروری مسئلہ یہ ہے کہ بعض خواتین کو روزے کی حالت میں پیریڈ آنے لگتے ہیں، یعنی حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی خواتین بہت پریشانی کا شکار ہوتی ہیں، بہت پریشان ہوتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا روزہ توڑ دینا چاہیے اور کھانا پینا شروع کر دینا چاہیے، یا شام تک ہمیں روزہ داروں کی طرح رہنا چاہیے، یعنی بنا کچھ کھائے پیے شام تک ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور ہماری خواتین کے من میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ پیریڈ آنے کی وجہ سے جو روزہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیا پیریڈ آنے کی وجہ سے وہ روزہ ہمارا معاف ہو جائے گا، یا پاک ہونے کے بعد وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا، یعنی اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں مذہب اسلام کا کیا حکم ہے؟ لہذا یہ دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ دیکھیں، اس کا بڑا سادہ سمپل سا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جن عورتوں کو پیریڈ ہونے لگتے ہیں یا حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، تو حیض آنے کی وجہ سے جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ جب پیریڈ آنے کی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے گا تو پھر پیریڈ آنے کے بعد، روزہ ٹوٹ جانے کے بعد عورت بلا شبہ کھا پی سکتی ہے، اس کے کھانے پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان المبارک میں چونکہ اکثر لوگ روزے سے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرنا بھی ہر شخص پر لازم اور ضروری ہے، لہذا اگر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو اور رمضان کے مہینے میں عورت کو اگر دن میں پیریڈ آ جائے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر اس کو سب کے سامنے کھانا پینا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تنہائی میں کھا پی سکتی ہے لیکن سب کے سامنے نہیں کھا پی سکتی، اس لیے کہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا لازم و ضروری ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، جیسے شعبان کا روزہ یا جو ہے رجب کا روزہ یا کسی دوسرے موقع کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کے دوران، نفلی روزے کے دوران اگر پیریڈ آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو عورت بلا شبہ سب کے سامنے کھا پی سکتی ہے، سب کے سامنے کھانے پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی پیریڈ والی عورت، کوئی حائضہ عورت جسے پہلے سے پیریڈ آ رہا ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے کسی بھی حصے میں اگر وہ پاک ہو جائے، یعنی پیریڈ آنا اس کو بند ہو جائے اور وہ غسل وغیرہ کر لے، تو غسل کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ پاک ہو جائے گی، تو غسل کرنے کے بعد اب دن کا باقی کا حصہ جو بچا ہوا ہے، اس باقی کے حصے میں اس کو کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، یعنی کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ اگر کھا پی لے گی تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگی، اگر تنہائی میں کھاتی پیتی ہے تو گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پاک ہونے کے بعد کھانے پینے سے رک جائے۔ باقی رہا یہ سوال کہ پیریڈ آنے کی وجہ سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیا وہ روزہ معاف ہو جائے گا، یا پھر پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی؟ اس کے بارے میں مذہب اسلام کا حکم کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اس بارے میں یہ اصول اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی نفلی روزہ ہو، نفلی عبادت ہو، نفلی نماز ہو، وہ شروع کرنے کے بعد اگر اس کو توڑ دیا جائے یا وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا اب یہ اصول جب سمجھ میں آ گیا تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ نفلی روزہ رکھنے کے بعد اگر پیریڈ آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا نفلی روزہ، تو پھر پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد عورت کو وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا، کیونکہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد اگر وہ توڑ دی جائے تو اس کی قضا کرنا لازم و ضروری ہوتی ہے۔ لہذا نفلی روزہ رکھا تھا، شعبان کا روزہ رکھا تھا یا رجب کا روزہ رکھا تھا یا کسی بھی موقع کا روزہ رکھا تھا اور پیریڈ آ گیا، حیض آ گیا اور روزہ ٹوٹ گیا، تو اب پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے من میں آ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔